الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما وقال تعالى في مقام آخر إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین کو ہم نے مکمل کر لیا اور ہم نے اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی مسلمانوں سے کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن جشن کا دن مناتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو گویا کہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے یہ مکمل اور کامل اور جامع مانع دین ہے۔ اب اس دین کے اندر کسی چیز کو ہم داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بتا دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے اس دنیا کے اندر نہیں آنا۔ اور اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں جب انبیاء علیہم السلام آتے تھے تو ان کے بعد ایک اور نبی آیا کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ نے اس دین کا کام والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ نے فرمایا اب اس دین کی محنت کا کام اہل اللہ اور علماء ہیں جو اس دین کی اور اس کتاب کی حفاظت کریں گے اور اسے آگے لے چلیں گے۔
نبی علیہ السلام کی آمد کے اور دین کے اس دنیا میں 4 مقاصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کیے۔ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ نبی ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھاتا ہے، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے 4 خلفائے راشدین کے ذریعے کتاب کی تلاوت اور کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن بنے، قرآن مجید کے نسخے بنوائے، اور نسخے مختلف بنا کر مختلف علاقوں کے اندر ان نسخوں کو بھیج دیا۔ تابعین کا دور شروع ہوا، تابعین کے دور میں بھی اس کتاب کی حفاظت کی گئی۔ فقہا کا دور شروع ہوا، فقہا نے بھی اس کتاب کی حفاظت کی، اس کتاب سے مسائل کو نکالا، اور 4 قسم کے فقہا نے مسالک منتخب کیے: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ مالکی۔ ویسے تو یہ 17 تھے، لیکن اللہ نے قبولیت ان 4 کو عطا کی، اور ان 4 نے نبی علیہ السلام کی زندگی اور اللہ کے کلام اور آپ کی احادیث سے ہونے والے مسائل کو منتخب کیا اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اس امت کے اندر ابھی کوئی فتنہ نہیں آیا تھا۔ آج کی بات میں فتنے سے متعلق کروں گا۔ اس امت میں 3 قسم کے فتنے آئے ہیں، 3 قسم کے فتنے۔ پہلا فتنہ اس امت کے اندر داخلی فتنہ آیا ہے، اندر کے لوگوں کا فتنہ۔ دوسرا فتنہ اس امت کے اندر خارجی فتنہ آیا ہے، اور تیسرا فتنہ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جسے انٹرنیٹ کا اور سائبر فتنے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پہلا فتنہ جو اس امت کے اندر داخل ہوا وہ داخلی فتنہ تھا، اور داخلی فتنہ اندر کے لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ اور ان کے قریب جو درباری ملا ابو الفیض الفیضی تھے، انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ غیر اللہ کے علاوہ بھی تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، شراب پینا نعوذ باللہ حلال ہے، زنا کرنا نعوذ باللہ حلال ہے۔ انہوں نے یہ ایک فتنہ شروع کیا، اور یہ ایک درباری ملا تھے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو اس سے پہلے کا جو وقت تھا، وہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے، اور اہل اللہ کی صحبتوں کو حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سلطان التمش ایک بادشاہ گزرا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا دور ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہوا اور جنازے کو رکھا گیا۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے کون آئے گا؟ ان کا ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے 4 باتیں لکھی ہیں، یہ 4 باتیں جس کے اندر ہوگی وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ کہا پہلی بات لکھی کہ ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے آج تک تکبیر اولا جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ اب بتائیے یہ کوئی آسان کام ہے؟ کہ جس کی آج تک تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ دوسری شرط، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی آج تک تہجد کی نماز نہ چھٹی ہو، آج تک کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ وہ تہجد کے لیے نہ اٹھا ہو۔ تیسری شرط، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اور چوتھی شرط، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کو نہ چھوڑا ہو۔ اب ظاہر ہے مجمع کو تو جیسے سانپ لگ گیا، مجمع خاموش ہو گیا۔ ایسا کون ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی اپنے چہرے پر نقاب ڈالے صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے میت کے قریب آیا اور کہنے لگا آج حضرت آپ نے مجھے رسوا کر دیا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، اگر آپ یہ شرطیں نہ لگاتے تو میری موت تک کسی کو علم نہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے آج مجھے سب کے سامنے بتا دیا۔ یہ کون آدمی تھا؟ یہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ وقت کا بادشاہ یعنی اس زمانے کے بادشاہوں کا یہ حال تھا، وقت کا بادشاہ تھا سلطان التمش۔ حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ان کی مغفرت کا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں آئے اور حضرت موجود نہیں تھے، تو ایک مرید جھاڑو دے رہا تھا۔ انہوں نے بادشاہ وقت تھے، انہوں نے اس جھاڑو سے نکلنے والی مٹی کو اٹھایا اور اپنے چہرے پہ یوں ملا۔ ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ محمود غزنوی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کس بات میں مغفرت کی؟ وہ جو اللہ والے لوگ تھے، اللہ والوں کی خانقاہ تھی، میں نے اللہ والوں کی خانقاہ کی مٹی کو اپنے چہرے پہ ملا، اللہ نے اس بات پہ میری مغفرت کر دی۔ یہ حضرات علماء کے پاس، یہ حضرات بزرگان دین کی صحبتوں میں آیا کرتے تھے۔ سومنات کا فاتح محمود غزنوی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ جب نکلنے لگے سومنات کو فتح کرنے کے لیے تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے اپنا جبہ پیش کیا اور کہا اگر جیسا ہی کوئی مشکل مرحلہ آئے 2 رکعت نفل پڑھنا، میرا جبہ پہننا اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ اگر اس اللہ والے کی آپ کے یہاں قدر اور منزلت ہے تو ہمیں فاتح بنا دیں۔ اور یہ جبہ لے کے چلے گئے، اور اسی طرح جنگ کا میدان سجا، یہاں سے مسلمان مغلوب ہو رہے تھے۔ انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے مانگی اور دعا مانگی۔ اللہ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، مسلمانوں کو فاتح کر دیا۔ یہ سومنات کے مندروں کو توڑنے کے لیے آئے، ہندو آئے اور کہنے لگے آپ انہیں مت توڑیے، آپ ہمارے بت ہمیں حوالے کر دیجئے، بدلے میں ہم آپ کو ان کے وزن کے برابر سونا دیں گے، آپ یہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی بت میں کسی کو نہیں دوں گا، اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو دنیا کہے گی کہ محمود غزنوی نے بتوں کو بیچا، دنیا مجھے یہ انعام دے گی۔ انہوں نے بتوں کو توڑا اور توڑتے گئے، سارے بت جب توڑتے گئے تو اندر سے ہیرے اور جواہرات نکلتے گئے، ہیرے اور جواہرات نکلتے گئے۔ سومنات کا فاتح ان کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو پہلا فتنہ آیا، داخلی فتنہ آیا، اور داخلی فتنے کے اندر اکبر بادشاہ جو تھا انہوں نے بھی یہ حکم صادر کر دیا۔ اس فتنے کو توڑنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اللہ نے بھیجا، اور ہندوستان کی سرزمین میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کہا کہ بادشاہ وقت کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، اور 2 سال جیل اور قید میں چلے گئے۔ تو حضرت کے اپنے اتنے مریدین تھے کہ پیچھے مریدین کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی، پریشان تھے، اور پریشانی کے عالم میں بادشاہ وقت کے جو فوجی اور جرنیل تھے وہ بھی حضرت کے مریدین تھے۔ تو حضرت نے اپنے ایک جرنیل اپنے مرید کو لکھا کہ آپ حضرات پریشان نہ ہو، اللہ کی پہلے مجھ پر جمال کی تجلیات تھیں، اور جب سے قید کے اندر آیا ہوں اللہ کی جلال کی تجلیات حاضر ہو چکی ہیں۔ اور پھر خود بخود یہ بادشاہ کے جتنے بھی سپاہی تھے یہ حضرت کو دیکھتا ہوا، حضرت کے اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ حضرت کے مریدین بنتے گئے۔ بادشاہ بھی مجبور ہو گیا اور بادشاہ بھی ان کا مرید ہو گیا۔ یہ اہل اللہ کی صحبتوں کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس امت کے اندر ایک فتنہ خارجی فتنہ آیا، اور خارجی فتنہ کیا آیا کہ بر صغیر کے اندر انگریز آئے، تاجر بن کے آئے،
اور بر صغیر کے مالک بن بیٹھے، آئے تاجر بن کے اور بر صغیر کے مالک ہو گئے، اور مالک ہونے کے بعد انہوں نے فتنہ برپا کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس دین کو ختم کرنا ہے تو مدارس کو بند کر دو، مدارس کو بند کر دو۔ مدارس کے خلاف ایسے قوانین لائے، جیسے آج بھی ایک قانون، آج کے دور میں بھی ایک قانون آیا ہے جسے وقف ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایسے قوانین لائے کہ مدارس کی جتنی بھی جگہ ہیں، مساجد کی جتنی بھی وقف املاک کی جگہ ہیں، وہ جب چاہے سرکار اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت ایک قانون پاس ہوا ہے۔ قانون کیا پاس ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو بھی علاقے کا ہو یا جس شہر کا ہو، وہ جب چاہے گا کسی بھی مدرسے کی زمین کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، جب چاہے گا کسی بھی مسجد کی زمین کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، جس پر آج کل آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ علماء اکرام کے مختلف اجلاس ہو رہے ہیں، اور علماء اکرام اس پر اپنی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ایک طرف مدارس تعلیمی ادارے ہیں، ایک طرف اسکول تعلیمی ادارہ ہے، تو اسکول پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اور اس پر علماء کی طرف سے یہ بات ہے کہ یہ جو وقف ہے، یہ وقف اللہ کے لیے ہے، یہ وقف لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو زمین ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ وقف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ جائے اپنا اختیار اس کے اندر چلا لیں اور کوئی بھی آ جائے اس کو ہٹا دیں۔ تو اسی طرح انگریزوں نے ایک قانون پاس کیا، لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک جتنے بھی قوانین مدارس کے خلاف آئے، آج تک جتنے بھی قوانین آئے، مدارس آج بھی قائم ہیں، بلکہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انگریزوں نے یہ قانون بنایا اور اس قانون کے تحت مدارس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا ادارہ تھا جامعہ رحیمیہ، اور علم و حدیث سے طلباء کو جو ہے وہ سیراب کیا کرتا تھا، بہت بڑا ادارہ تھا۔ اس ادارے کے اندر حضرت کے صاحبزادے مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، انہوں نے اس پورے مدرسے کو بلڈوز کر دیا، ختم کر دیا، بالکل صاف کر دیا۔ اور پھر علماء کو، جو علماء ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان علماء کو سولی پر چڑھایا جاتا۔ تحریک آزادی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 100 علماء کو کھڑا کیا، 100 فوجیوں کو کھڑا کیا، اور انگریزوں کا ایک افسر کہتا ہے بات مانو گے یا نہیں، ایک ساتھ 100 کے 100 کو مارا جائے گا۔ 100 کے 100 کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایک ساتھ 100 کے 100 کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ ہمارا یہ جو کشمیر ہے، کشمیر کے اندر درختوں پر علماء کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا جاتا، اور کئی دن اسی طرح سولی پر علماء کی جو ہے وہ لاشیں اسی طرح لٹکی ہوئی رہتی، اور یہ لوگ آ کر ان کا نظارہ کرتے ہیں، لیکن علماء اپنی باتوں پر ڈٹے رہے، مجال ہے کہ وہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹے ہوں۔ اور جب یہ لوگ اس میں ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا، انگریزوں نے، اب مسلمانوں کی طبیعت کو بدل لو، طبیعت کو بدل لو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں، مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ طبیعت کو بدل دو۔ اب طبیعت کیا بدلے کہ اب انہیں روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگاؤ، اور انہیں یہ بتاؤ کہ اگر مولوی بناؤ گے تو تمہارا بچہ چند پیسوں کے لیے پریشان ہوگا، تمہارا بچہ اگر مولوی بناؤ گے تو اسے کوئی سرکاری نوکری نہیں ملے گی، مولوی بناؤ گے تو معمولی سی مسجد کا یا تو امام ہوگا یا کسی مدرسے میں استاد ہوگا، اور مشکل سے اس کا گزارا ہوگا۔ یہ طبیعت انہوں نے بدلنی شروع کر دی، اور آج تک ان کا اثر ہے، آج تک ان کا اثر ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسی طبیعت انہوں نے بدلی کہ ہم لوگوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا، ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اولادیں نیک بن جاتی، ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اولادیں اللہ کے راستے پہ آتی، ہماری اولادیں، ہمارا انتقال ہو تو ہماری نماز جنازہ ہماری اولادوں میں سے کوئی پڑھائے، ہماری زندگی کا یہ مقصد تھا۔ لیکن آج ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا اور ضرورتوں کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور آپ گھر گھر جا کے دیکھیے، گھر گھر جا کے یہی ہو رہا ہے۔
اور گھر گھر جا کر اگر 4 بچے ہیں اور ان 4 میں سے ایک بچہ ہلکا سا معذور ہے یا دماغی حوالے سے کمزور ہے تو کہتے ہیں اسے مدرسے میں داخل کر دو، اسے مدرسے میں ڈال دو، اور اگر باقی بچے تندرست ہیں تو اسے اسکول کے حوالے کر دیا جائے، اسے اسکول کے حوالے کر دیا جائے۔ آج ہماری طبیعتوں کو بدل دیا، اور آج ہماری طبیعتیں ایسی ہو گئیں، ہماری بچوں کی طبیعتیں ایسی ہو گئی کہ اگر ہم انٹر کریں گے تو ہمیں یہ والی جاب ملے گی، اگر ہم گریجویشن کریں گے تو ہمیں یہ والی جاب ملے گی، ماسٹر کریں گے تو ہمیں یہ جاب ملے گی۔ گویا کہ ہماری ساری طبیعتوں کو انہوں نے بدل دیا، اور روٹی کپڑا مکان کے پیچھے آج انہوں نے ہمیں لگا دیا، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کئی ایسے نوجوان ہیں بلوغت ہو چکی ہے، اور بلوغت کے بعد بھی کئی سال گزار دیے ہیں تو انہیں مسائل کا نہیں پتہ، ظاہر ماں باپ نے انہیں بتایا نہیں تو انہیں علم ہی نہیں کہ بھئی غسل فرض کیسے ہوتا ہے، اور فرض غسل کے اندر کیا کرنا ہے، اور نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ باپ کی نماز جنازہ موجود ہے، پیچھے ہمیں اشارہ کیا جاتا ہے نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، ایک دفعہ اگر مولوی صاحب بتا دیں تو نماز جنازہ کا طریقہ آ جائے۔ باپ کی نماز جنازہ ہے اور خود نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، یہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اور اسی کو اللہ نے سورہ احزاب کے اندر بیان کیا کہ جب کچھ لوگوں کو کل قیامت کے دن جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کے راستے سے ہٹایا، جب کچھ لوگوں کو ایسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب آپ ان کو عذاب دیجئے، والعنہم لعنا کبیرا، اور انہیں اپنی لعنتیں دیجئے، ہم تو ایسے نہیں تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگا دیا۔ تو اس امت کے اندر ایک بڑا فتنہ جو خارجی فتنہ آیا تھا، اسے آپ خارجی فتنے کا بھی نام دے سکتے ہیں، آپ فرنگی فتنے کا بھی نام دے سکتے ہیں، آپ انگریزی فتنے کا بھی نام دے سکتے ہیں، وہ یہ فتنہ تھا، اور آج تک اس کے اثرات ہم بھگت رہے، آج تک اس کے اثرات ہمارے اندر چلتے ہوئے آ رہے۔ یہ تو میں اور آپ جو ہے وہ دعائیں دیں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں کہ حضرت نے جو ہے وہ ایک کام کو اٹھایا، اور اس کام کے ذریعے اللہ نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دعوت کے کام کو پھیلایا، اور اس کے ذریعے نوجوان جو ہے وہ دین کی طرف آنے لگ گئے۔ آج بھی نوجوان اسی کے ذریعے دین کی طرف آ رہے ہیں اور دیندار بنتے جا رہے ہیں، یہ تو ہم انہیں دعائیں دیں۔ اس امت کے اندر تیسرا بڑا فتنہ جو آخری فتنہ ہے، اس فتنے کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا فتنہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر 8 جنوری 2021 اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت نے 4 لوگوں میں سے 3 لوگوں کو سزائے موت دی، سزائے موت کی سزا دی، اور ایک آدمی کو 10 سال قید کی سزا دی۔ یہ 3 لوگ، یہ ٹوٹل 8 بندے تھے، 4 چونکہ گرفتار ہوئے، باقی 4 جو ہے وہ باہر نکل گئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ 2017 کے اندر یہ لوگ گرفتار ہوئے، 19 مارچ 2017 کو، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو سوشل میڈیا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں اور قرآن مجید کی توہین یہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے ایک پیج بنایا ہوا تھا جرأت تحقیق کے نام سے، اس پر یہ لوگ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں تو اس کی بنیادی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک ان کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا بہت زیادہ یہ پڑھے لکھے ہو گئے۔ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی کبھی دماغ کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن مجید کو آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن اس قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں
کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ بس اس کی گہرائی تک مت جانا، بس یہ کہو ہمارا اس پر ایمان ہے، جسے ہم متشابہ آیات کہا جاتا ہے، بس یوں کہو کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی گہرائی تک مت جانا۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا اس کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان آیات کے بارے میں کہو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں آمنا بہ، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ متشابہ آیات ہوتی ہیں، اس کی گہرائی میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے انسان کو تھوڑا علم عطا کیا، انسان کے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔ اب وہ جو متشابہ آیات ہیں، ان آیتوں کی گہرائی میں یہ جو جاتے ہیں تو گہرائی میں جانے کے نتیجے میں یہ حضرات گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو صحابہ کچھ ایک جماعت تھی، آپس میں تقدیر پر بحث کر رہی تھی، تقدیر کے موضوع پر۔ بحث کیا تھی کہ جب یہ دنیا نہیں تھی تو دنیا سے پہلے کیا تھا، اور اس سے پہلے کیا تھا، جنات سے پہلے کیا اس دنیا میں تھا۔ اب ان باتوں پر بحث ہو رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تقدیر کے معاملے میں بحث مت کرو، بلکہ خاموش رہو اور کہو ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے، ہمارا ان سب چیزوں پر کیا ہے، ایمان ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھئی اس سے پہلے کیا تھی، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا۔ اب ان چیزوں کے بارے میں آپ یہ سوال کریں وضو میں کتنے فرض ہیں، آپ یہ سوال کریں غسل میں کتنے فرض ہیں، آپ یہ سوال کریں کون سے اعمال کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، کون سے گناہوں سے میں دور رہ کر اللہ کا مقرب بن جاؤں گا۔ آپ ان معاملات میں نہیں پڑھتے ہیں، آپ ان باتوں میں پڑھتے ہیں جن باتوں سے اللہ نے آپ کو منع کیا۔ تو یہ حضرات متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہیں، وہ ان متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ان کی تعویلوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے، مختلف سورتوں کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا حامیم، الف لام میم۔ اب اس کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ مقطعات میں سے ہیں، اب کوئی اس کی گہرائی کے اندر جائے گا، اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ کہو ہمارا اس پر ایمان ہے، بس اب اس کی گہرائی میں آپ گھسو گے اور ان متشابہ چیزوں کے اندر داخل ہوگے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرمایا یقولون آمنا بہ، ایمان والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر کیا ہے، ایمان ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر سے ایک بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے، اور باہر سے یہ جو 4 لوگ باہر گئے، ڈنمارک وغیرہ گئے، انہوں نے ان کو پناہ دی اور انہوں نے ان بندوں کے لیے جو یہاں پر گرفتار ہوئے، ان لوگوں کے لیے بڑی کوششیں کی اور ان کے لیے وہاں سے پیسے بھیجتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ بھی بچ جائے۔ نعوذ باللہ، ایک کتاب لکھی تھی راجپال ہندو نے، اور اس نے اس کتاب کو انگریزی کے اندر شائع کیا تھا، اور اس کتاب پر پابندی بھی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ اردو کے اندر کیا۔ اس کتاب کا نام آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، نعوذ باللہ، رنگیلا رسول کے نام سے۔ اور اس کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے اپنے اس پہ چلاتے رہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور چلاتے رہے، لوگوں کو دکھاتے رہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سزائے موت کی سزا ہوئی، اور آج ان لوگوں کی روحیں جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے بنتے وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا، لا الہ الا اللہ، آج واقعی وہ مطلب حاصل ہو گیا۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ حال ہی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے 10 محرم کا سنا ہوگا
یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد گرامیت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان میں سرعام گستاخی کی گئی، ابھی بھی اسی طرح گستاخی کی گئی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے جیسے ان حضرات کو سزائے موت کی سزا ہوئی، ایسا قانون بنایا جائے اور مؤثر قانون ہو کہ جس قانون کے تحت ایسا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایسی کوئی بات ہماری مقدس شخصیات کے بارے میں کرے گا تو اسے فوراً سزا ہونی چاہیے، اور ایسی سزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ فتنہ بھی آہستہ آہستہ دب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے اور اس موبائل کے اندر وہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ سنتا ہے۔ تو ہم ساتھیوں سے اکثر کہتے ہیں ہر سننے والا، ہر سنانے والا یہ معتبر نہیں ہوتا، ہر بات کرنے والا یہ معتبر نہیں ہوتا۔ آپ اگر وہاں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں تو علماء سے پوچھیں اس بات کی حقیقت کیا ہے، اس بات کی اصلیت کیا ہے، اس بات کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کئی ایسے ساتھیوں کو دیکھا کہ احادیث شیئر کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ حدیث ہی نہیں ہوتی، اور انہیں لگاتے رہتے ہیں، آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو آپ کو چاہیے آپ پہلے ہر چیز کے بارے میں تحقیق کریں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو تو علماء کرام سے پوچھیں بھائی اس آدمی کے بارے میں علماء کا کیا خیال ہے، یہ آدمی اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اچھی بریانی کہاں ملتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھی چائے کہاں ملتی ہے، اچھی کڑھائی کہاں ملتی ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحقیق والی بات ہمیں کہاں سے ملے گی اور ٹھیک علماء ہمیں کہاں ملیں گے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے، اور اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے قرب قیامت کے قریب جو فتنوں سے آگاہ کیا کہ وہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، آپ یہی سمجھیے کہ ہم ان فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔